اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 149 149۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، یعنی احترام کے قابل جو مسجد ہے، عزت رسپیکٹ کے لائق ہے، اس مسجد کی طرف یعنی کعبے کی طرف۔ اور بے شک یہ حق اور سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے مالک کی طرف سے، اور اللہ تمہارے کاموں سے انجان اور بے خبر نہیں ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اسے انجان نہیں ہے۔ And from wherever you go out for prayer, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turn your face toward Masjid al-Haram, and indeed it is the truth from your Lord, and Allah is not unaware of what you do۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کہی ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے۔ اس سے پہلے اور آگے قبلے کی باتیں چل رہی ہیں۔ قبلہ یعنی نماز کا ڈائریکشن چینج ہو گیا مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا صرف مدینے میں ہی ہم کعبے کی طرف کر کے پڑھیں یا کہیں باہر جائیں تو بھی؟ کچھ صحابہ نے آ کے سوال کیا تو اس پر یہ آیت اتری، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں بھی جاؤ، سفر پہ ہو، کہیں دوسری جگہ جا رہے ہو، نماز کا وقت ہو جائے اور نماز کے لیے کھڑے ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تمہارا ڈائریکشن، تمہارا چہرہ، تمہارا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، کعبے کی طرف کرو۔ اور پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ جو حکم ہے یہ تیرے رب کی طرف سے ایبسلوٹ ٹروتھ ہے، سچائی ہے، ستیہ ہے، حقیقت ہے، یعنی یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، ایسا کرنا ہے۔ اور فرمایا تیرے مالک کا فیصلہ ہے، یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ بتایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اب یہ جو حکم دیا گیا ہے اس پر تم کتنا عمل کر رہے ہو، اس کو کتنا امپلیمنٹ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے انجان نہیں، سب جانتا ہے تم کیا کر رہے۔ تو اس آیت کا جو کنکلوژن اور خلاصہ ہے، جو لیسن ہم کو ملتا ہے، جو اس سے سبق مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ جو بھی حکم دے رہا ہے، جو آرڈر آسمان سے آیا ہے، کچھ بھی ہماری زندگی کے لیے، نماز روزہ سے لے کے لوگوں کا حق ادا کرنا، خدمت کرنا، سب ایک ایک چیز بالکل خدا کا فیصلہ ہے کہ ایسا کرنا ہے تمہیں، اور صرف حکم دے کے اللہ تعالیٰ سو نہیں گیا ہے کہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم اللہ کے حکم پہ کتنا عمل کر رہے ہو،
اور جب دیکھ رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اچھا، قبلے کے بارے میں آپ دیکھیے کہ یعنی لگاتار تقریباً 1.5 صفحے میں باتیں آئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چیز جو پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہے نا، کوئی ریچول ہے، کوئی طریقہ ہے باپ دادا کے زمانے سے، جب آپ اسے چھوڑتے ہیں تو پوری سوسائٹی میں ہنگامہ مچ جاتا ہے اور شیطان اور اس کے چیلے سارے کے سارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو کھڑنا وہاں پہ اور ڈٹ کے کھڑے ہو جانا کہ نہیں، سوسائٹی کہیں جائے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میرے رب نے کیا کہا، میری فیملی کہیں جائے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میرے رب نے، میرے مالک نے کیا کہا ہے۔ اس لیے یہ اتنی بار بار آیتیں آ رہی ہیں۔ اس سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی علم آئے جس سے ہم پہلے واقف نہیں تھے، ہمارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، ہمیں معلوم ہوا ہمارے خاندان میں ویسا نہیں ہوتا تھا، اب ہمیں کیا کرنا؟ ایک طرف فیملی ہے، سوسائٹی ہے، اور دوسری طرف اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم کس کے لیے جی رہے ہو یہ سب خدا کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے اس دنیا سے جانے سے پہلے اس کو خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔